ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر آپ سے مخاطب ہے محمد طارق اپڈیٹس کے ساتھ۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے غاصبانہ قبضے کے خاتمے کے لیے جاری تحریک آزادی میں جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے اس تحریک کا قیمتی اثاثہ ہیں جو غلامی کی زندگی پر شہادت کو ترجیح دیتے ہیں۔ کشمیری شہداء اپنے لہو سے آزادی کا عنوان تحریر کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نوجوانوں کی شہادت پر ہر کشمیری کا دل دکھتا ہے جو ان شہداء کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کریں گے۔ بھارتی حکمران کشمیری نوجوانوں کا قتل عام کر کے تحریک آزادی کو ختم کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں، لیکن مودی اور اس کے حواریوں کو تاریخ کا یہ لکھا یاد رکھنا چاہیے کہ کشمیری نوجوانوں کے سینوں میں موجود جذبہ آزادی کو ختم نہیں کر سکتے۔ یہ نوجوان کل بھی کشمیری عوام کے حقیقی ہیرو تھے، آج بھی ہیں اور آزادی کی صبح تک رہیں گے، جس کے نتیجے میں ریاض نائکو جیسے سرفروش جنم لیتے رہیں گے۔ مقبوضہ کشمیر میں کمانڈر ریاض نائکو سمیت دوسرے شہداء کے حق میں مظاہروں کو روکنے کے لیے آج چوتھے روز بھی سخت پابندیاں عائد ہیں۔ پاکستان نے بھارتی ٹیلی ویژن پر موسم کی صورتحال کے بلیٹن میں آزاد جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان کو شامل کرنے کا بھارتی اقدام سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ گزشتہ برس بھارت کی طرف سے جاری کیے گئے نام نہاد سیاسی نقشوں کی طرح یہ اقدام بھی غیر قانونی، حقیقت کے برعکس اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی واضح خلاف ورزی ہے۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں نقل و حرکت پر مسلسل پابندیوں، طبی سہولیات اور دیگر اشیائی ضروریات تک عدم رسائی کے باعث کورونا وائرس کے پھیلاؤ پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں ڈومیسائل کے قوانین تبدیل کر رہا ہے، جبکہ کورونا وائرس کو پورے بھارت میں مسلمانوں کے خلاف امتیازی سلوک کے لیے ایک اور جواز کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ برطانوی لیبر پارٹی کے 50 پارلیمنٹیرینز نے پارٹی سربراہ کیئر سٹارمر سے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بھارتی لابی کے ساتھ ملاقات میں ان کا بیان ناقابل قبول، غیر قانونی اور تاریخی اعتبار سے غلط ہے۔ انہیں اپنے اس بیان پر وضاحت کرنی چاہیے یا وہ کھلی مزاحمت کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس نے نفرت کا سونامی برپا کر دیا ہے، مسلمانوں پر حملے بڑھ گئے ہیں۔ کورونا وبا سے نسلی منافرتوں، خوف پھیلانے اور لوگوں کو قربانی کا بکرا بنانے کی کوششوں کا سونامی آ گیا ہے۔ اپڈیٹس ختم ہوئے۔ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر میں بھارتی غاصب فوج اپنے غلیظ منصوبوں کو عملانے کے لیے انتہائی بے شرمی سے عوام کو خوف و دہشت کا نشانہ بنانے کے لیے نوجوانوں کے قتل عام میں مصروف ہے۔ حال ہی میں حزب المجاہدین کے چیف آپریشنل کمانڈر ریاض احمد نائکو اور دیگر نوجوانوں کا قتل عام اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ بھارتی حکومت اس زوم میں مبتلا ہے کہ وہ حریت پسندوں کو شہید کر کے قید و بند کی صعوبتیں دے کر انہیں اپنے حقیقی مشن سے بیگانہ کر لے گی، لیکن یہ چانکیائی سامراج کی بھول ہے۔ ریاست کے عوام نے گزشتہ 29 برسوں سے اپنے لخت جگروں کی ایک بہاری فصل کٹوائی، لیکن دشمنوں کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کیا۔ ریاست کے لوگ شہداء کو تحریک آزادی کا ایک قیمتی اثاثہ تصور کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ کرفیو کی پابندیاں توڑ کر شہداء کے جنازوں میں کثیر تعداد میں شریک ہوتے ہیں، کیونکہ شہدائے کشمیر نے اپنے کسی ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے نہیں بلکہ کشمیری قوم کے کل کے لیے اپنا آج قربان کیا۔ قائدین حریت نے بھی شہدائے کشمیر کو خراج عقیدت کے پھول نشاور کرتے ہوئے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ شہداء کے لہو سے عبارت اس مقدس تحریک کو حصول مقصد تک جاری و ساری رکھا جائے گا۔